अस्सलाम वालेकुम। हमास ने चोर को चोर के घर तक पहुंचाने का फैसला किया है, यानी कि मुज़ाकरात की पेशकश डायरेक्ट अमेरिका को कर दिया है कि अगर आप मुज़ाकरात चाहते हैं, आप अमन चाहते हैं, तो आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, 60 रोज की जंग बंदी करें, हम आपके इसराइल के जो आधे यरगमाली उनको रिहा कर देंगे। अब अमेरिका और इसराइल के कोर्ट में बॉल है कि वो क्या वाकई अमन को चांस देना चाहते हैं। बज़ाहिर तो वो ये दुनिया के सामने साबित करते हैं कि हमास को दहशतगर्द तंजीम है, हमास अमन नहीं चाहती, हमास जो है उसने इलाके का खित्ते का अमन खराब कर रखा है और हमास का जब तक खात्मा नहीं होगा, वो हथियार नहीं डालेगी, वो बिल्कुल सरेंडर नहीं करेगी, तो अमन कायम नहीं हो सकता। तो हमास ने एक बार फिर अमन को चांस दिया है और ये मौका है अमेरिका और इसराइल के पास कि वो अमन को चांस दें, गजा में जेनोसाइड बंद करें और मगरबी किनारे पर जो वो प्लान बनाए बैठे हैं कि मगरबी किनारे पर भी कब्जा करना है, उस पर भी सब्र से काम लें, क्योंकि अब आलमी कुव्वतें भी, दुनिया भर के ममालिक अब इस बात पर यकसू हैं कि 2 रियासती फार्मूला ही अमन की जमानत है। 150 ममालिक अब तक फलस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं, अगरचे ये तादाद 150 की 0 जमा 0 जमा 0 ही है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के 193 अरकान में से अगर 150 भी एक जानिब हो जाए तो अमेरिका का एक वीटो का वोट इसराइल के लिए ज़्यादा वजनी हो जाता है और इसराइल को लाइसेंस हासिल है कि वह दुनिया के जिस मुल्क में चाहे, जिस तरह चाहे, जितनी चाहे तबाही कर दे और उसका हाथ रोकने वाला, उसको हाथ पकड़ने वाला कोई भी नहीं। कतर में होने वाले इजलास में मुसलमानों को थोड़ी गैरत आई, और गैरत क्यों आई? क्योंकि पाकिस्तान ने उनको गैरत दिलाई कि भाई अकल के नाखून लो, आगे बढ़ो, हिम्मत करो, अगर हिम्मत नहीं करोगे तो एक एक करके मार खाओगे और इसराइल और अमेरिका मिलके आपका मुल्क तबाह कर देंगे, आपकी खुद मुख्तारी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, आपकी सोवरेनिटी खत्म हो जाएगी, खित्ते में आपकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। कतर में ये हो चुका है। कतर पर जब इसराइल ने हमला किया तो अमेरिका जो वहां पर पूरी तरह मौजूद था, और कतर को बड़ा फख्र था कि हम अमेरिका के इत्तेहादी हैं और यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा अमेरिकी फौजी मौजूद हैं, सेंटकॉम का ये अड्डा है, ये मरकज़ है, और यहाँ से बैठ के अमेरिका इस पूरे खित्ते को कंट्रोल कर रहा है, तो हमारा तो बाल भी बाका नहीं कर सकता कोई। और उन्होंने इसी एतमाद की बुनियाद पर अमेरिका और मिस्र के कहने पर हमास के लीडरशिप को वहाँ बुला लिया मुज़ाकरात के लिए, और जब इसराइल ने वहाँ हमला किया तो अमेरिका ने मदद तो क्या करनी थी, इसराइल को फैसिलिटेट किया कि वो किसी तरह हमास के लोगों को शहीद कर दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतना बड़ा क्यों कदम उठाया गया कतर के अंदर, जब कतर एक दोस्त मुल्क था, हमास अमेरिका के कहने पे वहां आया था हमास की लीडरशिप, तो क्यों आखिर इसराइल ने उनको निशाना बनाया? तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसराइल मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठना चाहता, इसराइल के इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि इसराइल का एक एजेंडा है, उसने फ़लस्तीन से मुसलमानों का खात्मा करना है, उसने एक एक मुसलमान को चुनकर कत्ल करना है, उसका यह प्लान है जो अल्लाह ताला कभी कामयाब नहीं होने देगा इंशाल्लाह। उसने गजा में जो उसने जेनोसाइड किया, उसने 65,000 अफराद को अब तक शहीद कर चुका है। इसके अलावा 6 लाख लोग अब भी महसूर हैं वहां पर इसराइली फौजियों के नरगे में। इसके अलावा 1 मिलियन से ज्यादा जो है वो बेघर हैं और कैंपों के अंदर रह रहे हैं, और कुछ पता नहीं उनके पास ना खुराक है, और जब वो खुराक लेने के लिए आते हैं तो उन पर फिजा से बमबारी की जाती है और रोजाना तकरीबन 100 लोग शहीद हो जाते हैं, जिनमें बच्चे, औरतें शामिल हैं। जवान तो वो पहले ही मार चुके हैं, तो बच्चों और औरतों का निशाना बनाया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा एजेंडा इसराइल का और अमेरिका का यह है कि हमास के साथ किसी तरह मुज़ाकरात ना हो, अमन को चांस ना मिले, अमन को किसी तरह प्रिवेल होता नहीं देख सकते, क्योंकि उन्होंने अपने एजेंडे को परवान चढ़ाना है। और उनका एजेंडा क्या है कि ग्रेटर इसराइल की रियासत कायम करना। ग्रेटर रियासत इसराइल की कायम करने के लिए उन्होंने ना सिर्फ पूरा फ़लस्तीन पर कब्जा करना है, गजा पर कब्जा करना है। गजा पर तो वो अपना एक किस्म का कंट्रोल मुकम्मल कर ही चुके हैं कि उसको तबाह कर दिया। अब ठीक है, वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जो महसूर हैं, जो बेघर हैं, अब उनका मसला है, क्योंकि वो इस इलाके को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वो अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन वो इलाका छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब गजा की पट्टी के अंदर शायद ही कोई घर ऐसा है जो मुकम्मल हो, जो रहने के काबिल हो, और अब हमास जो है वहां पर अब उसका जमीनी कंट्रोल करने के लिए, हासिल करने के लिए इसराइल ने पेशकदमी शुरू कर दिया, जिसका इसराइल
کی فوجوں کو ریٹیلیشن مل رہی ہے حماس کی جانب سے, اور دوسرے جو اسلامک گروپ ہیں اور جو وہاں کے عام لوگ ہیں وہ بھی اب مزاحمت کر رہے ہیں, کیونکہ اب اسرائیل ان کے میدان میں داخل ہو گیا, ان کی ٹیریٹری میں آ گیا, اور اب اسرائیل کو جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. اب اگلا پلان اسرائیل کا کیا ہے کہ اس نے مغربی کنارے پر قبضہ بنانا ہے. مغربی کنارہ جس کا اردن کے ساتھ جڑا ہوا ہے, بظاہر مغربی کنارے کا علاقہ بہت بڑا نظر آتا ہے آپ کو نقشے کے اوپر غزہ کی پٹی کے مقابلے میں, لیکن ایکچولی صورتحال یہ نہیں ہے, صورتحال بالکل مختلف ہے. غزہ کی جو مغربی کنارہ ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے. ایک حصہ وہ ہے جس پر فلسطینیوں کا کنٹرول ہے, ایک حصہ وہ ہے جس پر فلسطینی رہتے ہیں لیکن وہاں پر اسرائیل سیکیورٹی کرتی ہے, اور ایک حصہ یہ وہ ہے جہاں پر نام کو تو وہ فلسطین ہے لیکن نہ تو وہاں پر فلسطینی رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی وہاں پر انتظامیہ ہے. تو تقریباً 18% علاقہ جو ہے وہ ایسا ہے جو فلسطین کے ڈائریکٹ کنٹرول میں ہے, جہاں پر فلسطین ایڈمنسٹریشن جو ہے, جو فلسطین اتھارٹی جو اس کو کنٹرول کرتی ہے, جس کے محمود عباس صاحب ایک نام نہاد صدر ہیں جو پچھلے پتہ نہیں کتنے عرصے سے وہاں کے صدر چلے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو 22% علاقہ ہے وہ ایسا ہے جہاں پر فلسطینیوں کو رہنے کی اجازت تو ہے لیکن سیکیورٹی اسرائیل کے پاس ہے, اور 60% علاقہ جو خاص طور پر اردن کے بارڈر کے ساتھ ہے, وہاں تو نہ فلسطینی رہ سکتے ہیں, نہ ان کا کوئی کنٹرول ہے, نہ ان کی سیکیورٹی ہے, نہ ان کی کوئی پولیس ہے, نہ کچھ ہے. تو وہ علاقے یعنی اگر کوئی فلسطینی جو بظاہر نقشے کے اوپر مغربی کنارہ اردن کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اگر کوئی فلسطینی مغربی کنارے سے اردن کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے یا اردن کے کسی کیمپ میں جانا چاہتا ہے تو اس کو پہلے اسرائیل سے اجازت لینی پڑے گی, اس کی تلاشی ہوگی, اسکروٹنی ہوگی, پھر وہ بارڈر کراس کرے گا اور وہ وہاں اردن کے اندر جا سکے گا. تو اسرائیل کا پلان بڑے حد تک کامیاب ہو چکا ہے اور وہ اب وہاں پر غیر قانونی آباد کاریاں کر رہا ہے. تھوڑا تھوڑا جو 40% علاقہ مغربی کنارے کے اندر فلسطینیوں کے پاس موجود ہے تو وہاں بھی آباد کاریاں ہو رہی ہیں, بہت تیزی سے آباد کاریاں ہو رہی ہیں, نئے نئے ٹاؤنز بن رہے ہیں, نئے نئے گھر بن رہے ہیں, نئے نئے کالونیاں بن رہی ہیں, آباد کاریاں ہو رہی ہیں, اور اس علاقے کو امن کے نام پر ان سے چھینا جا رہا ہے. حماس کو برا کہا جا رہا ہے اور امن کو موقع دے رہے ہیں, اور یہ 150 ممالک بھی اسی سازش کا حصہ ہیں, اور یہ اسرائیل کے اس پلان کی پشت بنائی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جنگ مت کریں, فلسطین کو جنگ کے ذریعے نہیں امن کے ذریعے اسرائیل چھین لے. یعنی امن کے ذریعے کیسے چھینے کہ آباد کاریاں کرتا چلا جائے. اسرائیل کے فلسطین کے پاس تو کوئی طاقت نہیں کبھی ریٹیلیٹ کرے, نہتے لوگ ہیں, تھوڑی بہت مزاحمت کریں گے, اگر کوئی تھوڑی بہت مسلح مزاحمت کرے گا تو وہ دہشت گرد قرار پائے گا, اور 150 ممالک جو ہے اس کو دہشت گرد قرار دے دیں گے. یہی حماس کے ساتھ ہو رہا ہے. حماس ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے 2006 کے اندر فلسطین کے اندر 70% ووٹ لے کے فتح حاصل کی تھی, لیکن کیا ہوا کہ اس کو الفتح کے ہاتھوں اس کے دفاتر پہ قبضہ کیا گیا اور اس کو بے گھر کر دیا گیا, اور اس کی حکومت جو ہے ختم کر دی گئی. اور اس میں اسرائیل کی پشت بنائی تھی, امریکہ کی پشت بنائی تھی, اور مغربی ممالک کی پشت بنائی تھی, اور بدقسمتی سے کچھ مسلم ممالک کی پشت بنائی بھی اس سارے منصوبے کو حاصل تھی, کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حماس جو ہے اس خطے کے اندر کوئی حکومت بنائے اور وہ اپنے حق کی بات کرے, کیونکہ اگر وہ حق کی بات کریں گے تو بعض دوسرے عرب ممالک کے اندر بھی اسی نوعیت کی جو تحریکیں جو وہاں موجود ہیں وہ پروان چڑھ سکتی ہیں, اور وہ ان بادشاہتوں کے لیے یا وہ ان حکومتوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں. 2012 کے اندر جب مرسی نے مصر کے اندر حکومت بنائی تھی تو یہی خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ مرسی ایک ایسی پارٹی کے ساتھ وہاں پر حکومت بنا گیا تھا جو حماس کے لیے سافٹ کارنر رکھتی تھی, اور یہ خطے کے لیے اسرائیل کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا. تو ایسے میں مصر میں مارشل لا لگایا گیا, سیسی کی حکومت کو نہ صرف اس مارشل لا کو کامیاب کرایا گیا اور پھر اس کو امریکہ کی اور دوسری جو مغربی قوتوں کی پشت پناہی حاصل ہو گئی, اور آج تک پچھلے 13 سال سے سیسی وہاں پر ایک غیر قانونی حکومت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی روک نہیں رہا. اب صورتحال یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا ایک بہت اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے. گزشتہ روز بھی جو 6 بڑے ممالک ہیں, 7 بڑے ممالک ہیں مسلمانوں کے, ان کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا جس میں قطر کے وزیر اعظم تو خود شریک تھے, پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار اس میں شریک ہوئے, انڈونیشیا, قطر, پاکستان, سعودی عرب, مصر اور متحدہ عرب امارات یہ اس اجلاس کے اندر شریک ہوئے. ترکیہ کے جو وزیر خارجہ تھے وہ بھی اس میں شریک ہوئے, اور وہاں پر ایک بار پھر اسحاق ڈار نے ان کو زور دیا ہے کہ مسلم ممالک کو یکساں موقف اپنانا چاہیے. یکساں موقف کے بغیر اپنا نہ بچاؤ ہو سکتا ہے, نہ مسلمانوں کی خدمت ہو سکتی ہے, نہ فلسطین کے لیے کوئی کام ہو سکتا ہے. تو اگر مسلمان کو مشترکہ موقف اپنائیں گے, اقوام متحدہ کا یہ اہم ترین اجلاس ہے, اس اجلاس میں ایک آواز مسلمانوں کے آنے چاہیے. جتنے سربراہان مملکت یہاں پر خطاب کریں وہ ایک ہی موقف دہرائیں, اور وہ ایک موقف یہ ہے کہ امریکہ اور مغرب اسرائیل کو لگام ڈالے.
یہ اسرائیل جو ہے اس خطے کے لیے خطرہ بن چکا ہے، امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے، فلسطین کی ریاست وہ تقریباً ہڑپ چکا ہے، اور اب وہ امن کے نام، پہلے جنگ کے نام پر، اب وہ امن کے نام پر اس کو ہڑپنے کی سازش کر رہا ہے۔ تو ہم نے یہ سازش ناکام بنانی ہے، اور ان مسلمان ملکوں نے جو کچھ طاقت رکھتے ہیں ایک ہو جانا ہے، جڑ جانا ہے، اور جڑ کر اپنی آواز ثابت کرنی ہے، دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے۔ جو وزیر اعظم پاکستان اور 6 سربراہان مملکت جو اسلامی ممالک کے ہیں وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں پر بھی بڑا کلیئر میسج اس بار ڈونلڈ ٹرمپ کو دینا ہے کہ آپ جتنی زیادتی کر چکے تھے وہ بہت ہو چکی، اب خدا رہا اس کو بند کر دیں، کیونکہ اب اگر کوئی حملہ ہوا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، بھرپور ریٹیلیشن ہوگی، اور پھر نہ صرف خطے کا امن خطرے میں پڑے گا بلکہ پوری دنیا کا امن خطرے میں پڑے گا، نہ کوئی بچے گا، نہ ادھر سے کوئی بچے گا، نہ مغرب کے اندر کوئی بچ سکے گا، کیونکہ یہ پھر کوئی چھوٹی جنگ نہیں ہوگی، یہ پھر ہر جگہ پھیل جائے گی، کیونکہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 جو ہے یورپ نے اور امریکہ نے، مغرب نے لڑی ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کتنی خطرناک جنگیں ہوتی ہیں، اور ورلڈ وار 3 جو ہے اگر خدا نہ خاصہ اسرائیل اس بار حملہ کرتا ہے اور امن کو خطرے میں ڈالتا ہے تو یہ پورے خطے میں پھیل سکتی ہے، یہ ممکن ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ بن جائے۔ تو امریکہ کو یہ موقف اب اسلامی ممالک بتانے جا رہے ہیں، اور یہ ایک آواز ہو کر بتائیں گے، تو اگر ایک آواز ہو کر بتائیں گے تو یقیناً اس کا اثر بھی ہوگا۔